الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین۔ قل آپ فرما دیں میرے پیغمبر، یا عبادی الذین، اے میرے بندے، الذین وہ، اسرفوا علی انفسہم جو زیادتی کر چکے ہیں اپنی جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مت تم نا امید ہو، من رحمت اللہ ہے اللہ کی رحمت سے، ان اللہ بے شک اللہ یغفر الذنوب معاف کرنے والا ہے گناہوں کو، جمیعا سب کو، انہ بے شک وہ اللہ هو الغفور رحیم بڑا ہی بخشنے والا ہے، رحیم بڑا ہی مہربان ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور رجوع کرو تم اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور تم اسی کے آگے جھک جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ اسی کے لیے، من قبل پہلے اس سے کہ یاتیکم العذاب، آ جائے تمہارے پاس عذاب، ثم لا تنصرون، پھر تم مدد نہیں کیے جاؤ گے، واتبعوا، اور اتباع کرو، احسن ما انزل الیکم، اس بہتر چیز کی جو نازل کی گئی تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، من قبل پہلے اس سے کہ یاتیکم العذاب بغتۃ، آ جائے تمہارے پاس عذاب بغتتاً اچانک، بلا اطلاع، وانتم لا تشعرون، اس حال میں کہ تم شعور بھی نہ رکھو، ان تقولا نفس، ان تقولا کہ کہے نفس کوئی نفس، یا حسرت ہے افسوس، اللہ اس پر، ما فرطت فی جنب اللہ جو میں زیادتی کرتا رہا اللہ کی طرف میں، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ کہ تھا میں مسخری کرنے والوں میں سے، او تقولا یا تو کہے، لو ان اللہ بے شک اللہ، ہدانی ہدایت دیتا مجھے تو لکنت تو میں بھی ہوتا من المتقین پرہیزگاروں میں سے، او تقولا یا تو کہے اس وقت ہی نہ تر العذاب جس وقت تو دیکھے عذاب کو، لو ان لی کرتن کاش کہ بے شک میرے لیے بھی ایک دفعہ لوٹنا ہوتا دنیا کی طرف، تو فاکون من المحسنین میں ہوتا دل سے نیکی کرنے والوں کا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا، اللہ نے کہا میرے پیغمبر اعلان کرو، اے او لوگو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی، اسرفوا علی انفسہم اپنے حق میں زیادتی کی ہے، اپنا نقصان کیا ہے، تو دوڑاؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت کے دروازے کھلے ہیں، دوڑاؤ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اگر تمہارے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے صحیح، وہ تم اپنا نقصان کرتے رہے ہو، لہٰذا آج بھی معافی مانگ لو، اللہ کہہ رہا ہے میں آج بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو آج بھی اگر پورا ماہ رمضان گزر گیا ہے، نماز نہیں پڑھی تو نے، روزہ نہیں رکھا، غلطیاں کوتاہیاں کرتا رہا ہے، تو
اور تو نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا تو اے انسان نقصان اپنا کرتا رہا ہے تو آج بھی وقت ہے اللہ کے دروازے پر توبہ کر لے۔ یہ رحمت والا مہینہ چلا جائے گا، پھر تیرے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں آئے گی، صرف ہاتھ ہی ملتا رہے گا۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ٹھیک ہے ہوں تک ابھی تک زیادتیاں کرتا رہا، تو اپنا نقصان کرتا رہا، لیکن تو نے کوئی توجہ نہیں دی اس طرف، تو آج بھی آج اللہ کے دروازے پر جو مہینہ گزر چکا ہے 25، اب 5 یا 4 باقی پیچھے ہے، آج بھی اللہ کے دروازے کھلے ہیں رحمت کے، آ جا معافی مانگ لے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ہر ایک سے نا امید ہو جا، ساری دنیا سے نا امیدی کر لے، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ دیکھ جو لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے 40 سال تک بھی روتے رہے، پھر بھی اللہ نے ملا دیا تھا ان کو، یوسف علیہ السلام کو اور یعقوب علیہ السلام کو۔ جو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے وہ 23 سال تک بھی تکلیفیں بھگتتے رہے، بیماریوں میں مبتلا رہے، پھر بھی اللہ نے ان کو شفا دے دی اور مال بھی واپس کر دیا، بچے بھی واپس کر دیے۔ اگر جو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے 100 قتل بھی کر کے آ جائیں اللہ کے دروازے پر، پھر بھی اس کی رحمت اتنی وسیع ہے، پھر بھی ان کو اپنے گلے لے لیتی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اے انسان، چاہے مرد ہے یا تو عورت ہے۔ خطائیں انسان سے ہوتی ہیں، غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں۔ اے مرد اے عورت، ایک دن مرنا تو نے ضرور ہے، اللہ کے دروازے میں تم نے ضرور جانا ہے، میدان محشر میں پوچھ تو اس سے ضرور ہوگی۔ آج وقت ہے، کل کے آنے سے پہلے ایسا نہ ہو پھر سب کے سامنے تجھے شرمندہ ہونا پڑے، جہاں پورے انبیاء بھی ہوں گے اول سے آخر تک، تیرے ماں باپ بھی کھڑے ہوں گے، دوست بھی ہوں گے، پوری دنیا ہوگی، بڑے چھوٹے مرد عورتیں، اور پھر وہاں کی شرم ساری سے آج اللہ کے دروازے میں آ جا، تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ساری غلطیاں تیری معاف ہو جائیں گی، اور اللہ کی رحمت کا امیدوار بن جا۔ پختہ ارادہ کر لے کہ اے اللہ آئندہ میں جو کچھ مجھ سے غلطیاں ہو چکی ہیں یہ غلطیاں نہیں کروں گا۔ آئندہ اپنے آپ کو جھکا لے اللہ کے سامنے آگے، یہ تو کر لے تو اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ آ جا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سب گناہ معاف کرنے والا ہے۔ تو ایک دفعہ آ جا، جتنے بھی کوتاہی ہو گئی، تجھ سے جھوٹ ہوا، فراڈ ہوا، زنا کیا، بدماشی کی، شراب پیا، چوری کرتا رہا، غیبتیں کرتا رہا، آج بھی اللہ کے دربار سے اپنے سچے دل سے آ کے معافی مانگی، معافی تو مانگ لے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ آج تک تو اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے دروازوں پر دوڑتا رہا، بھاگتا رہا، اللہ کے دروازوں کی اتنی اہمیت نہیں رکھتا تھا جتنی غیر اللہ کو اہمیت دیتا تھا۔ آج بھی میرا اللہ کہہ رہا ہے تو آ جا، سب گناہ تیرے معاف کر دوں گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک میں سارے گناہ تیرے معاف کر دوں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک میں غفور الرحیم ذات ہوں۔ دنیا کے اوپر کوئی غلطی کر، کسی کے ڈکیٹی کر لے، سارے جہان کے تو بڑے بڑے جو تیرے علاقے میں بڑے بڑے ہوتے ہیں اٹھا لے جاتا ہے ٹور کے، یار آ جاؤ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، 100 کے سامنے شرمندہ بھی ہوتا ہے، چٹی بھی بھرتا ہے، پھر بھی لوگوں کے تان و تشنیع بھی تیرے اوپر آتے ہیں، اور اتنے تو زہر ہو جاتا ہے لوگوں کے سامنے۔ اپنے آپ کو زہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آ جا معافی مانگ لے، سارے گناہ تیرے معاف ہو جائیں گے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا،
بے شک اللہ سارے گناہ تیرے معاف کر دے گا۔ انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا بھی ہے، بڑا مہربان بھی ہے۔ اور آئندہ کے لیے اگر تیری زندگی پیچھے ہو، تجھے تو پتہ نہیں ہے زندگی ہے یا نہیں، آئندہ کے لیے جو توبہ تو کر لے گا، آئندہ کے لیے تو انیبو الی ربکم، آپ کسی غیر کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے رب کی طرف متوجہ ہویا کر۔ تجھے بیٹوں کی ضرورت ہو، بیٹیوں کی، مال کی ضرورت ہو، عزت کی، جو چیز تو نے مانگنی ہے اللہ سے مانگیا کر۔ انیبو الی ربکم، اپنے رب کی طرف رجوع کر لیا کر جس چیز کی بھی ضرورت ہو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں اگر ہمیں نمک بھی مانگنا پڑتا تو وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے۔ جتی ٹوٹ جاتی، تسمہ اس کا ٹوٹ جاتا تو تب بھی ہم اللہ سے مانگتے، اللہ تو دے دے۔ تو یہ مانگنا تو اللہ سے، اللہ خود تیرے اسباب پیدا کر دے گا، ایسی جگہوں سے تجھے دے گا جہاں تیرا وام و گمان بھی نہیں جائے گا۔ انیبو الی ربکم، آئندہ کے لیے اپنی زندگی اپنے اللہ کی طرف متوجہ کر، اپنی زندگی کے رجحان انیبو اور الی ربکم، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ تم۔ واسلموا لہ، اپنے آپ کو جھکا دے اللہ کے سامنے۔ آج تک اگر تو قبروں کے اوپر جھکتا رہا، مزاروں کے اوپر جھکتا رہا اور زندہ مولویوں پیروں کے قدموں کے اوپر جھکتا رہے تو توبہ کر، آئندہ کے لیے کسی کے آگے نہیں جھکنا۔ اسلموا لہ، اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دے، فرما بردار بن جاؤ تم اللہ کے لیے۔ ہاں یہ ایک وقت ہے، اس وقت تک اگر تو بان جائے تو ٹھیک، اگر وہ وقت آ گیا پھر تیری کوئی نہیں سنے گا، پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ من قبل ان یاتیکم العذاب، عذاب کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے، معافیاں اللہ سے مانگ لے، پھر ایسا نہ ہو عذاب آ جائے تیرا مدد کرنے والا وہاں کوئی نہیں ہوگا، پھر تو معافیاں مانگے گا تو کوئی تیری بات نہیں سنی جائے گی۔ ایسا نہ ہو قرآن تیرے پاس آ چکا ہے، اس کے پیچھے لگ جا، اتباع کر اس کی، تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ ایسا نہ ہو تو کہے گا کل قرآن کے اوپر عمل کروں گا، پرسوں کروں گا، یہ ویسے مولوی کہتے رہتے ہیں بادشاہ سب ٹھیک ہیں جو بھی جائیں، کیوں نہیں ہوتی اتنے دے بزرگ؟ اس لیے اپنا نظریہ قرآن سے بنا، قرآن سے۔ جس کا نظریہ قرآن کے مطابق نہیں ہے تو یہ نہ سمجھ یہ بزرگ فلاں فلاں، وہ گرگ ہیں، دین کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں۔ اپنا نظریہ قرآن کے مطابق رکھ اور اپنی نمازوں کے محل بھی انہی کو بنا، انہی کے پیچھے ادا کر جن کا نظریہ قرآن سے ثابت ہو۔ اگر نہیں ہے، ان کا نظریہ قرآن کے خلاف ہے، اپنی گھر نماز پڑھ لے اگر مسجد تیرے پاس نہیں ہے، لیکن شرک والوں کے پیچھے نماز تیری نہیں ہوگی۔ اس لیے خیال رکھ، واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، تیرے رب کی طرف سے یہ احسن کلام آ چکا ہے، اس قرآن کے پیچھے چل جا۔ ایسا نہ ہو تو سوچتا ہی رہے من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، کہ اچانک عذاب تیرے سر پر آ لگے، پھر تو کہے میں تو قرآن کا نظریہ رکھوں گا، قرآن کے پیچھے چلوں گا، پھر تجھے مہلت نہیں ملے گی، پھر وقت تیرا ختم ہو چکا ہوگا۔ پھر تو فرعون بھی غوطے کھا رہا تھا پانی میں تو کہہ رہا تھا میں موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آؤں، جو سب جہان والوں کا رب ہے، اس پر ایمان لے آیا ہوں۔ اللہ نے کہا اس ایمان کی اب ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اپنے پاس رکھ لے ذرا، تجھے یہ چاہیے ہے، تو ہی اپنے پاس رکھ، ایسے ایمان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا ایسا نہ ہو عذاب آ جائے اور پھر تو معافیاں مانگنے لگ جائے، اس وقت کوئی معافی نہیں ہوگی۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تو کہ ابھی تو دن اچھا بھلا نکل رہا ہے، سورج ٹھیک ٹھاک غروب ہوتا ہے، زمانہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، ابھی تو چہل پہل ہے زمانے کی، عذاب تو بڑی نشانیاں بتاتے ہیں۔ بات سن، انتم لا تشعرون، تم شعور بھی نہیں رکھو گے، جب آ جائے گا اللہ کا عذاب تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا، نافرمانیاں کرتے کرتے گرفتار ہو جاؤ گے تم۔ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، پھر اس وقت کہنے والا کہے ہائے میں اپنی
اللہ کی توحید میں کوتاہیاں کرتا رہا، افسوس میں یہ نہ کرتا، افسوس میں اللہ کی نافرمانیاں نہ کرتا، افسوس میں اللہ کی حدوں کو نہ توڑتا، یہ تو کہتا بھی رہے تو تب بھی تیری بات نہیں سنی جائے گی۔ ان کنت لمن الساخرین، میں تو مسخری کرنے والوں میں سے تھا، جو اسلام کے خلاف مسخریاں کرتے میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتا تھا، جہاں اسلام کے خلاف واز ہو رہا ہوتا میں بھی وہاں جا کر بیٹھ جاتا تھا۔ ہائے افسوس میں کیا کرتا رہا، کاش کہ میں اللہ کی توحید میں کوتاہی نہ کرتا۔ پھر تو یہ افسوس کرے گا، او تقولا لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، پھر تو اس وقت کہے کاش اللہ مجھے ہدایت دیتا تو آج میں فرما بردار ہوتا، آج میں پرہیزگار ہوتا، آج میں متقی ہوتا۔ یہ تیرے دل کی آرزو ہوگی اس وقت، یہ تیرے دل کی چاہت ہوگی اس وقت، یہ دل میں تو تمنا کر رہا ہوگا۔ ایسے وقت کے آنے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ لے اللہ سے معافی۔ او تقول حین تری العذاب، یا پھر تو اس وقت کہہ رہا ہو جس وقت تو عذاب کو دیکھے، اور لو ان لی کرتن، کاش کہ میرے لیے ایک دنیا پر ایک دفعہ واپس جانا ہوتا، ایک دفعہ اللہ مجھے اجازت دے دیتا، ایک دفعہ مجھے دنیا کے اوپر واپس بھیج دیتا، میں وہاں جا کر ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتا، وہاں جا کر میں نمازیں بھی پڑھتا، وہاں جا کر اللہ سے معافیاں بھی مانگتا، وہاں جا کر میں اپنی خطائیں غلطیاں اللہ کے دروازے پر آ کے روتا اور معاف کرواتا۔ کاش لو ان لی کرتن، ایک دفعہ مجھے چھٹکارا مل جاتا دنیا پر واپس جانے کا، فاکون من المحسنین، اس وقت بڑا میں دل سے نیکیاں کرنے والا ہوتا۔ لیکن اس وقت تمنا تو کرے گا، سوائے تیرے دل کی آرزوں کے، سوائے تیری چاہت کے، سوائے تیری تمنا کے انسان کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس لیے موت کا کوئی پتہ نہیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، ایک پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ تیری آنکھوں کے سامنے کتنے بڑے بڑے جنازے نکل کے گئے ہیں، تیری آنکھوں کے سامنے کتنے بڑے بڑے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، تیری آنکھوں کے سامنے کتنی دنیا ختم ہو چکی ہے، کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، تیری جو ساتھی تھے ہم عمر تھے وہ بھی چلے گئے، بڑے بھی چلے گئے، چھوٹے بھی چلے گئے، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر دو، ابھی تک تجھے مہلت پھر بھی دی ہوئے۔ کوئی پتہ نہیں ہے موت کا، ایک منٹ کا پتہ نہیں، ایک سیکنڈ کا پتہ نہیں، ایک سانس کا پتہ نہیں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں صحابہ سے، موت کو کتنا یاد کرتے ہو، کتنا موت کو یاد کرتے ہو؟ ہر ایک نے مختلف بتایا، یا رسول اللہ نماز پڑھتے ہیں تو دوسرے کا دھچکا لگ جاتا ہے، پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، ایک دن سے دوسرے دن تک۔ فرمایا یارو میں جب ایک سائڈ پر سلام پھیرتا ہوں مجھے دھچکا لگ جاتا ہے، دوسری سائڈ پر سلام پھرتا بھی ہے یا نہیں۔ یہ ہے موت کو یاد کر، یہ ساری زندگی تو یہاں نہیں رہے گا، تیری دنیا یہاں رہ جائے گی، تو کیا کب تک کماتا رہے گا؟ جو تیرے نصیب میں لکھے وہ اللہ تجھے ضرور دے گا، چاہے تو دن رات کما یا سو کے رہے۔ اس لیے جو اسباب ہیں ظاہراً وہ تو استعمال کرنا جائز ہے، لیکن یہ بھی نہ کر کے 5 وقتی نماز کا ٹائم بھی تو نہ نکال، ساری دنیا کماتا رہے، کل افسوس کرے گا، اس افسوس کے اوپر کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ آج دیکھ ماہ رمضان کا مہینہ گزر کر جا رہا ہے، تو ویسے زندگی اپنی گزار دے، کیا کریں، کمانا بھی ہے، زندگی گزارنی بھی ہے۔ دیکھ ماہ رمضان کے اندر اتنے اللہ تجھے پھل فروٹ کھلاتا ہے، اتنے میوے جات دیتا ہے، یہ کہاں سے آ رہے ہیں کہاں سے جا رہے ہیں؟ تو پہلے ماہ رمضان سے تو پہلے اتنے کبھی نہیں کھاتا تھا، نہ بچوں کو کھلاتا تھا نہ خود کھاتا تھا۔ یہ سب برکتیں ہیں اللہ کی رحمت کی، اس لیے اللہ کی رحمت آج بھی ہے، آوازیں دیتی ہے، انسان خطا میں نہ رہے، پچھتاوے میں رہے گا تو کل افسوس کرنے پڑے گا۔ لہٰذا آجا میرے دروازے کے اوپر معافیاں مانگ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، آجا معافی تو مانگ لے، سب گناہ میں معاف کر دوں گا تجھے، تو ایک دفعہ میرے پاس آ تو جا۔ تو اس لیے یہ وقت ہے اپنے آپ کو سنبھال لینے کا، یہ چلا جائے گا ہاتھ سے پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور ابدی زندگی آگے ہے، یہ عارضی زندگی ہے،
یہ ایک امتحان حال ہے، جیسے امتحان کے اندر 2-2.5 گھنٹوں کا پیپر ہوتا ہے اور مروزی دے دی جاتے ہیں کہ یہ اتنے وقت کی ہے آپ کی، یہ اتنے وقت کا یہ پیپر آپ نے حل کرنا ہے، اتنے وقت کے بعد آپ حل کر چکے ہوں گے یا سوال رہے ہوں گے، ہم کھینچ لیں گے۔ یہ زندگی تجھے دے دی گئی ہے، یا امتحان ہے تیرا، تو نیک عمل کرتا ہے یا برے کرتا ہے، آخرت کی تیاری کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ تجھے ٹائم دے دیا گیا ہے اور اس ٹائم کا کوئی علم بھی نہیں ہے، مبہم رکھ دیا گیا۔ اس لیے یہ کمائی، یہ مال، ہر چیز یہاں رہ جائے گا۔ آج بھی اللہ کے دربار میں معافی مانگ، اللہ تجھے ضرور معاف کر دے گا، اس سے رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کے کمی پیشی معاف کر دے، اللہ سے دعا ہے، اور انشاءاللہ مانگتے ہی رہیں گے۔ ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، ہم سے ہی خطائیں ہوئی ہیں، ہم ہی گناہ گار ہیں، ہمارے اندر 100 عیب ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے عیبوں اور خطاؤں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت دیکھ۔ تیری رحمت اتنی وسیع ہے، اتنے تو غفور ہے، تو رحیم ہے، مہربان ہے، اس لیے ہم خطا کار ہیں، پھر بھی بندے تو تیرے ہیں، مانگ سے بھی تجھ سے ہیں، تیرے سوا اور کسی کے دروازے کے قائل ہی نہیں ہیں۔ اللہ پاک کمی کوتاہی معاف فرما۔